السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ناگولی کے اس نمبر 12 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے اور آپ لوگوں کے کامنٹ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کی تازہ ہوا میں ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں سبزہ زاروں کو چوم رہی تھی۔ ہر طرف سرسبز منظر تھا، جیسے زمین نے اپنی تازگی کا راز کھول دیا ہو۔ ایک پرسکون راستے پر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا آہل زرک تھا، کانوں میں ایئر بڈز لگائے موسیقی کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں موندی ہوئی تھیں، دل و دماغ انگریزی موسیقی کی لہر میں بہہ رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے چل رہی تھی اور اس تیز رفتاری کے ساتھ مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی، جو بارش کے ساتھ مل کر ایک خاص سکون اور تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، راستے کی ہر موڑ پر ماہر کی طرح گاڑی کو قابو میں رکھے ہوئے۔ وہ لمحے، بارش کی نرم بوندیں، مٹی کی خوشبو اور موسیقی کی مدھر صدا، سب مل کر ایک خوابناک کیفیت پیدا کر رہے تھے، جس میں وقت خود جیسے تھم سا گیا ہو۔ اچانک ڈرائیور نے زور سے بریک ماری، گاڑی اچانک رک گئی۔ آہل زرک چونک کر اٹھا، اس نے حیرت سے پوچھا، گاڑی کیوں روکی؟ ڈرائیور نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، یہاں سامنے راستے پر کوئی موجود تھا۔ آہل فوراً گاڑی سے نکلا، گرد و پیش کو گھورتا رہا، لیکن کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ دل میں الجھن سی ہوئی۔ اس نے کہا، شاید تمہارا وہم ہے، بارش میں بھیگنے کی وجہ سے خیال آ رہا ہو۔ پر اچانک اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، جب اس نے یکایک محسوس کیا کہ درخت کے پیچھے سے کوئی پراسرار نظریں اسے گھورتی محسوس ہوئیں۔ اس نے آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں، مگر کہیں کچھ نہ تھا، مگر وہ نظر کی تپش وہیں محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کے دل کی دھڑکن کی چال سن رہا ہو۔ وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا، جیسے کسی اندھیری طاقت نے اسے کھینچ لیا ہو۔ ڈرائیور نے خوفزدہ ہو کر روکنے کی کوشش کی، راجکمار، یہاں جانا خطرناک ہے، جنگل بھی گہرا اور بربادی سے بھرا ہے، واپس چلیں۔ لیکن آہل زرک اس کی بات سنی انسنی کرتا قدم آگے بڑھاتا گیا، اور پھر وہ جنگل کی گہری تاریکی میں قدم رکھ گیا۔ آہل کو ایک پراسرار قوت نے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار آگے بڑھ رہے تھے، جیسے کوئی جادوئی طلسم اس کی روح پر سوار ہو۔ ہر سانس کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، خوف نے اس کے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ جیسے ہی وہ جنگل کی گہری خاموشی میں آگے بڑھا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جاگا ہوا تھا، مگر اس کی روح کانپ اٹھی، دل کی دھڑکنیں سناٹے میں گونج رہی تھی اور پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ آہل زرک کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئیں، مگر وہ حرکت نہ کر سکا۔ جنگل کی چھاؤں میں چھپی ہوئی وہ انجان حقیقت جیسے کہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور اس پل شاید وہ خود کو مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کا ہی ڈرائیور تھا، جس کی آنکھوں میں بھی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ بڑے ٹھاکر، یہاں سے چلے،
یہ جگہ پراسرار ہے، ڈرائیور نے آواز میں ہلکی سی دہشت کے ساتھ کہا۔ آہل زرک کی جان میں جان آئی۔ اس ایک لمحے میں وہ بھی اس خوف کو محسوس کر چکا تھا۔ پھر وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی آہل زرک نے آگے قدم بڑھائے، ایک نامعلوم طاقت نے اسے روک لیا۔ گویا کوئی اندیکھی رکاوٹ اس کی راہ میں کھڑی ہو گئی ہو۔ دل کی دھڑکنیں تیز، آنکھوں میں خوف کے بادل، مگر وہ اپنی ہمت جمع کر کے ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چاہتا تو وہ اس پراسرار کشش سے بچ سکتا تھا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے گاڑی اسٹارٹ کی۔ آہل زرک نے آخری بار باہر جھانک کر اس جگہ کو دیکھا جہاں اسے وہ عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ درختوں کے سائے، ٹھنڈی ہوا میں گھلی ہوئی خاموشی، اور وہ سنسان راہ جیسے ابھی بھی کوئی اسے پکار رہا تھا۔ راجکمار، یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے، ڈرائیور نے دوبارہ کہا۔ آہل زرک نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اس کا دل اب بھی اسی جگہ اٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی راز تھا جو اس کا منتظر تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ گاؤں کی کچی سڑکوں پر رواں دواں تھی، مگر آہل زرک کی نظریں کھڑکی سے باہر اس سنسان منظر میں کسی ان کہے پیغام کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی تھوڑی رفتار سے آگے بڑھائی، مگر اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ راجکمار، اس جنگل میں بہت سے دربھاگیہ پورن قصے مشہور ہیں، وہ دھیمی مگر لرزتی آواز میں بولا۔ کیسے قصے؟ آہل زرک نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا، جیسے کسی دلچسپ کہانی کی تمہید سن رہا ہو۔ ڈرائیور نے ایک نظر ریئر ویو مرر سے آہل زرک کی طرف دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کہتے ہیں اس جنگل میں ناگن کا سایہ ہے، جو بھی اس کے قریب گیا سلامت واپس نہیں لوٹا۔ لوگ آج بھی اس راستے سے گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ آہل زرک نے سنجیدہ سا چہرہ بنا کر ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر ہنستے ہوئے بولا، واہ بھائی، ڈراؤنی کہانیوں کے بادشاہ ہو تم تو۔ ناگن، سایہ، یہ سب تو فلموں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نہیں راجکمار، یہ صرف کہانیاں نہیں، لوگ واقعی کہتے ہیں کہ اس جنگل میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو انسانوں کا نہیں، ڈرائیور نے جلدی سے کہا۔ اچھا، تو کیا پچھلے ہفتے تم خود جا کر ناگن سے ملنے تھے، یا خواب میں آئی تھی؟ آہل نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے چھیڑنے والے لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے سنجیدگی سے نظریں سڑک پر جما لی۔ بڑے ٹھاکر، مذاق نہ کریں، میں تو اپنی جان بچا کر نکلا ہوں، قسم سے دل ابھی تک کانپ رہا ہے۔ آہل زرک نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ الفاظ چپ سے گئے تھے۔ آہل بظاہر ہنسی مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی ہنسی میں وہ فطری روانی نہ تھی۔ دل نے کسی نہاں گوشے میں ڈرائیور کی باتیں گونج رہی تھی، جن کی صداقت کا ہلکا سا احساس اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس کا دل بار بار یہ صدا دے رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں، بلکہ ان سوالوں کا سلسلہ ہے جن کا جواب اب اسے اس سنسان خاموش جنگل میں کہیں دفن ہے۔ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کی الجھنوں کی گرہیں کھلیں گی، اور وہ سچائی جس میں ابھی تک خود کو دھند میں چھپا رکھا ہے سامنے آ جائے گی۔ گاؤں کی فضا آج خوشیوں سے مہک رہی تھی، ہر طرف رنگ و نور کی برسات تھی۔
विजय सिंह की बेटी की शादी में पूरा गांव शरीक था। ढोल की थाप, शहनाई की आवाज और रिवायती गीतों ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया था। ठाकुर राजा रंजीत सफेद कढ़ाई वाले शानदार शाही कुर्ते में मलबूस अपनी बावकार शख्सियत के साथ स्टेज के करीब बैठे थे, जबकि रानी वीरा देवी धानी नफीस साड़ी का पल्लू संभालती सजी संवरी बैठी मेहमानों से खुश अखलाकी से मिल रही थी। आहिल सिरक स्याह शलवार कमीज में मलबूस अपनी तमाम वजाहत के साथ महफिल में नुमाया हो रहा था। कुशादा माथा, घनी भवें, गहरी आंखें जिनमें संजीदगी की एक अजीब सी तह छुपी थी। उसके निखरे नैनो नक्श उसे एक शाही जाज़िबियत अता करते थे, जैसे वो किसी रिवायती कहानी का बहादुर शहजादा हो। उसके चौड़े कंधे, दराज कद और मजबूत जिस्मानी साख्त मर्दानगी का मुकम्मल अक्स थे। स्याह लिबास में उसकी शख्सियत मज़ीद पुरकशिश लग रही थी, जैसे स्याही ने उसकी खामोश ताकत को उजागर कर दिया हो। बाल नफासत से सेट हुए, कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच और सीने पर हल्की सी खुशबू की लहर, ये सब मिलकर उसके किरदार में एक सहर अंगेज कशिश खोल रहे थे। जो भी उसे देखता पल भर को ठिठक कर रह जाता। ऐसा लगता था जैसे वो महज एक फर्द नहीं, बल्कि एक मुकम्मल क़यामत है जो खामोशी से दिलों पर राज करने आया हो। लेकिन वो संजीदा सा लोगों की मुबारकबादों का जवाब खामोश मुस्कुराहट से दे रहा था। उसकी नज़रें बार-बार अतराफ का जायज़ा ले रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। शत्रुघ्न चेहरे पर संजीदगी लिए एक साइड बैठा था। विराट हमेशा की तरह पुरजोश, कभी ढोल बजाने वालों के साथ, कभी बच्चों के दरमियान हंसी मजाक में लगा हुआ था। वाह भाई, ऐसी शादियां तो शहर में भी नहीं होती, विराट ने चहकते हुए कहा। इतना मजा आ रहा है ना कि बस मत पूछो। तनीषा खूबसूरत जर्दी माइल फ्रॉक में सजी दादियों खालाओं के दरमियान बैठी हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थी। दुल्हन के घर को फूलों, दीपों और रंगोली से यूं सजाया गया था जैसे देवियों का आंगन उतरा हो जमीन पर। हर गोशा खुशबुओं से महक रहा था, हर दीवार रोशनियों से जगमगा रही थी। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, तो महफिल में यकदम सन्नाटा छा गया। मुकद्दस अग्नि के गिर्द 7 फेरों की तैयारियां होने लगीं। हर फेरे के साथ पंडित की संस्कृत में वादे दोहराते और दूल्हा-दुल्हन खामोशी से सर झुकाए उन्हें कबूल करते रहे। यूं रिवायती रस्मों के बीच 2 दिल 7 जन्मों के बंधन में बंध रहे थे। उसी दौरान आहिल ज़िरक की नज़र एक जानिब पड़ी, जहाँ एक खिड़की के पर्दे में लिपटी लड़की आहिस्ता से पीछे हट गई। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वही जानी पहचानी चाप, वही खामोशी। ये वही है, आहिल ने दिल ही दिल में सोचा। बेटा, वक्त खुशियों का है, एंजॉय करो। इतने उलझे उलझे क्यों नजर आ रहे हो? राजा रंजीत ने आहिल के कंधे पर हाथ रखकर उसे ख्यालों से निकाला। नहीं, कुछ नहीं पापा, आप फिक्रमंद ना हो। उसने मौजू बदला। आहिल ज़िरक वालिद के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई दे रहा था, मगर दिल ही दिल में वो उस पुरअसरार लड़की के ख़याल में उलझा हुआ था। जैसे ही सब अफ़राद अंदर जा चुके, वो खामोशी से मुड़ा और उस दरवाज़े की जानिब कदम बढ़ाए जहाँ उसे वो पुरअसरार झलक दिखाई दी थी। फ़िज़ा में खामोशी थी, मगर आहिल ज़िरक के दिल की धड़कन जैसे उस खामोशी को चीरती महसूस हो रही थी। वो धीमा-धीमा चलता हुआ उस राहदारी में दाखिल हुआ, जहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। उसके कदम
خود بخود اسی سمت جا رہے تھے، جیسے کسی نامعلوم کشش نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ یہ وہی جگہ ہے، آہل نے آہستگی سے کہا، جیسے اپنے دل کی بات سن رہا ہو۔ پھر اچانک اسے ایک بار پھر وہی پازیب کی ہلکی سی جھنکار سنائی دی، اور اس بار آواز قریب تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے دھیمی آواز میں پکارا، لیکن جواب ندارت۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ایک دروازہ بند ہوا اور آہل زرک تیزی سے اس سمت لپکا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے نا تو غصہ آتا ہے مجھے۔ اچھا بھائی، مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ویڈیوز اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔